آپ نے جس طرح وضاحت کی کہ ہمارے ادارے الحمدللہ اس میں کیونکہ اس کو ان پرسن میں اس کو جانتا ہوں، بہت زیادہ اس وقت ایکٹیو ہیں، بالخصوص پی ٹی اے کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، پاکستان ایف آئی اے کا بہت بڑا کردار ہے، اور جتنا غیر اخلاقی مواد اس وقت ہمارے ہاں انٹرنیٹ پر موجود ہے، لاکھوں یو آر ایلز بلاک ہوئے ہیں۔ جی بالکل۔ اور ہمارا نیشنل ویب مینجمنٹ سسٹم، جتنے بھی ہمارے پاس وسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت بہتر انداز سے چیزوں کو آپریٹ کیا جا رہا ہے، اور ہماری جو اگلی منزل ہے وہ نیشنل فائر وال ہونی چاہیے۔ جی اگر پاکستان نیشنل فائر وال ڈیولپ کر لیتا ہے تو یقیناً اس کا ریشو بہت کم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اوپر نا اہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بہت مخلص لوگ ہیں، اور اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت حد تک جو ہے وہ چیزیں انڈر کنٹرول ہیں، ورنہ دنیا میں تو نہ جانے اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اور اس وقت جتنا یعنی خرابی کا مواد ہمارے ہاں انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے، اور جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، میں صرف ایک کامنٹ اس پہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دو تین دیکھیں ایشوز ہیں، یہ جو آپ نے کہا نا کہ ایک ہی مسئلہ کے لوگ آپس میں جنگ و جدال میں ہیں، یا مختلف مکاتب فکر کے لوگ آپس میں انگیج ہیں، تو اس کے دو الگ الگ اس کی ڈائمینشنز ہیں۔ نمبر ایک، اس میں آئیڈیولوجیکل سبورژن کے ساتھ آئیڈیولوجیکل وار کا یہ پارٹ ہے۔ جو اینٹائی ریلیجن قوتیں کام کر رہی ہیں، یہ ایتھیزم کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ ہے، کہ جب ہمارا ایک نوجوان جب سوشل میڈیا پر مختلف مکاتب فکر کے یا ایک ہی مکتب فکر کے علماء کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھتا ہے، اور وہ ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ جو بہت ہی یعنی نامناسب زبان ہوتی ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ارریلیونٹ کر لیتا ہے ریلیجن کے ساتھ۔ اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی زندہ مسئلے سے متعلق، یعنی آپ پہلی بات تو یہ کہ زندہ ایشوز پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے، ہاں بالکل، زندہ ایشوز پر بات کرنے کے بجائے ریلیجن کو ایز اے پرسنل میٹر، فرقہ وارانہ نوعیت کے مسائل پر بات ہو رہی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا نوجوان جب کانٹراڈکٹری اوپینین ایک ہی مسئلے سے متعلق دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو ارریلیونٹ کر لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بہت بڑے پیمانے پر ظاہر ہے کہ فارن فنڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، کہ جناب کبھی ایک فرقے کو پروموٹ کیا جائے، کبھی ایک رائے کو پروموٹ کیا جائے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب وہ کانفلکٹنگ اوپینین مارکیٹ میں آتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت زیادہ کیوس پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوٹک جب سچویشن پرابلم پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں تو نتیجتاً پاکستان ایک ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف بڑھتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ ایسی گفتگو سوشل میڈیا پر نہ کریں جو دانش کدوں میں ہونی چاہیے، جو ریسرچ سینٹرز میں ہونی آپس میں بیٹھ کے چاہیے، جو مدارس کے اندر ہونی چاہیے، اس کو سوشل میڈیا پر لا کر اگر ڈسکس کریں گے تو جوتیوں میں جو دال بٹنا شروع ہوگی وہ پھر اس وقت ہمارے سامنے۔ جی حضرت، میں نے یہ کہا تھا نا کہ اوپر سے جو ہے نا یہ کام خراب ہو رہے ہیں، تو ادھر مقصد تنقید برائے تنقید نہیں تھی، تنقید برائے تعمیر تھی کہ اللہ کرے وہاں پر ایسے اہل لوگ آ جائیں۔ تو حضرت ہم خود کیوں کوشش نہیں کرتے؟ ہم نے خود کوشش کیوں نہیں کی کہ آپ بیوروکریسی میں جائیں، اچھی تعلیم حاصل کریں؟ ہمارے لوگ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ میں بات تھا تو یہاں جب جنگ اخبار کے اندر دیا ہوا ہوتا ہے کہ جی کراچی کے لوگ آپ اپلائی نہیں کر سکتے، سندھ کی کسی گورنمنٹ کے اندر آپ اپلائی نہیں کر سکتے، میں ایجوکیشن کے اندر اپلائی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس سندھ کا کراچی سٹی کا میرے پاس وہ ڈومیسائل ہے، کہاں سے آؤں میں آگے؟ کون لے کر آئے گا مجھے آگے؟ حضرت صاحب آپ خوش نصیب ہیں، آپ پہنچ گئے، اللہ آپ کو اور مزید ترقیاں دے، آمین۔ مجھے کیوں نہیں آنے دے رہے آپ؟ اس لیے کہ کراچی کا ہوں؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت صاحب بریک سے واپس آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔